بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. نومیر کے اسباق چل رہے ہیں اور یہ سلسلہ اسماء اشارات تک ہو چکا ہے. اسماء اشارات اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم ہے. یہ سبق بھی مکمل ہو چکا ہے. اسماء اشارات کی تشریح بھی مکمل ہو چکی ہے، لیکن کچھ باتیں چھوٹ گئی تھیں. میں کہوں گا بلفظ دیگر کچھ تشریحات و توضیحات کی طرف نظر کرتا چلوں. اسماء اشارات اس میں اشارہ اسم کی جمع اسماء ہے، اشارہ کی جمع اشارات ہے. اسماء اشارات اصل میں ذا اور ذانی دو ہوئے، ذا ذانی اور ایک تا تین اور ایک تانی چار اور ایک اولا پانچ. یہ پانچ ہے. ذا ذانی اور تا تانی اور اولا. پھر ذا اور ذانی اور اس کے بعد ذینی جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ذینی حالت نصبی میں ہے، حالت نصبی اور جری میں. پھر تا کے بعد تی تہ زی زہی اور تہی، یہ چھویں مؤنث کے لیے ہے. اس کے بعد ثانی حالت رفعی میں ہے اور تینی جو ہے حالت نصبی اور جری میں ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 5 اسماء اشارہ ہیں. اسماء اشارات 5 ہیں. اس کے بعد جو اور دیکھ رہے ہیں آپ، جو اور آپ کو اشارات نظر آ رہے ہیں، اسماء اشارات نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ہیں، لیکن اصل 5 ہیں. ذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے اور ذانی جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے ہے. اس کے بعد تا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ہے. ثانی جو ہے تثنیہ مؤنث کے لیے ہے. اور اولا، اولا مد کے ساتھ، اولائی مد کے ساتھ یا پھر اولا قطر کے ساتھ. اولا الف ممدودہ کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ مبنی بر کسر ہے، اور اولا مقصورہ کے ساتھ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ مبنی بر سکون ہے. یہ جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے. یعنی اولا جو دیکھ رہے ہیں آپ، چاہے وہ آپ ممدودہ کے ساتھ ہوں یا مقصورہ کے ساتھ ہوں، یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں، چاہے اولا ہو یا پھر اولا. اولا جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے.
اس میں اشارہ کے بارے بھی میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اس میں اشارہ کی وضع کسی عضو کے ذریعے محسوس مبصر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھی غیر محسوس مبصر کی طرف اشارہ کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جس کو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جس کو ہم آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کسی عضو کے ذریعے، چاہے ہاتھ ہو، آنکھ ہو، ہاتھ ہو، ناک ہو، پاؤں ہو، تو کسی عضو کے ذریعے ہم اشارہ کر سکتے ہیں جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اور کبھی کبھی جسے ہم نہیں دیکھتے ہیں اس کے طرف بھی اشارہ ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات کہ یہ مبنی ہے، تو ان کے مبنی ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں حرف کے ساتھ مشابہت ہے، حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے یہ مبنی ہے۔ تو 5 اسماء اشارات ہوئے، ذا، ذانی، تا، تانی اور اولا۔ اس میں کچھ خاص باتیں ہیں جنہیں بتانا بہت ضروری ہے۔ یہ ذا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اس کے شروع میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے عموماً ہا حرف تنبیہ لگا دیا جاتا ہے، یعنی ہا حرف تنبیہ جو ہے لگا دیتے ہیں مخاطب کو، کوئی پوچھے کیوں لگاتے ہیں تو مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے۔ جیسے ذا ہے تو اس سے پہلے ہاذا آپ لگائیں، ذانی ہے تو ہاذانی، ہاذا یہ، ہاذانی یہ دونوں، ہاذا یہ ایک مرد، ہاذانی یہ دو مرد، یہ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں۔ اور اولا پر بھی، اولا اس سے پہلے بھی ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں، یعنی 3 جگہ ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں، ایک ذا، ایک ذانی، ایک اولائی پر۔ تو اب کیا پڑھیں گے، ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذا یہ ایک مرد، ہاذانی یہ دو مرد، ہاؤلائی یہ سب مرد یا یہ سب عورتیں۔ تو یہ ان سبوں پر جو ہا حرف تنبیہ لگایا گیا ہے یہ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے۔ بات ہو گئی؟ چلیے اس کے بعد تا جو دیکھ رہے ہیں آپ، تا اور تانی، ان پر بھی ہا حرف تنبیہ لگا دیا جاتا ہے، بس وہی بات ہے مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے۔ تا سے، تا پر آپ لگا دیجئے ہا، تانی، ہا تانی، ہا تانی، تسنیہ پر دیکھیں آپ، ہا تانی۔ اس کے بعد اب یہ تسنیہ پر تو ہم ہا لگا دیے ہیں، ہا تانی، تو پھر مؤنث کے لیے، مؤنث کے لیے بھی آپ سوچتے ہوں گے کہ مؤنث پر ہا نہیں لگائے،
تو مؤنث کے لیے مؤنث پر بھی ہا لگے گا. کہاں لگے گا؟ دیکھیں آپ، دیکھیے تا تی تی زی زہی تہی، یہ 6 مؤنث کے لیے ہے. اب ان 6 میں کہاں ہم لگائیں گے، غور کیجیے آپ. تو آپ زی پر لگائیے، زی زی پر ہا لگائیں، ہا حرف تنبیہ، تو کیا بنے گا؟ ہاں تو کیا بنائیں گے؟ حاضی. اب کیا ہو گیا؟ حاضی. پھر اس کے نیچے کھڑی زیر دے دیجیے گا، حاضی ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر سنیں آپ، زی پر ہا حرف تنبیہ لگائیے. 2 جگہ تو میں نے ہا حرف تنبیہ لگا دیا، 3 جگہ زا زانی اولائی پر. ابھی اولائی کو رکھیے، پہلے 2 سمجھیے. زا زانی یعنی ہاذا ہاذانی 2 ہو گئے. اب 2 یہ مذکر کے ہو گئے، اب 2 مؤنث کے بھی چاہیے. تو پہلے مؤنث، واحد مؤنث کے لیے آپ لگائیں. تو 6 مؤنث کے لیے ہیں. اب 6 میں سے ایک کا انتخاب کیجیے آپ، ایک کو چنیے. تا تی تی زی زہی اور تہی، یہ 6 میں سے ایک کو چنیے. چلیے ہم زی کو چنتے ہیں. زی کیونکہ عرب والے لگاتے ہیں، عرب والوں نے کس پر لگایا ہے؟ زی پر لگایا. زی. اس سے پہلے آپ لگائیں ہا لگائیں، ہا حرف تنبیہ. اب کیا بنا؟ حاضی حاضی. اب جو ہا پر جو ساکن ہے اس ساکن کو کھڑی زیر سے جو ہے اس کو بدل لیا، تو اب کیا ہو گیا؟ حاضی حاضی. ٹھیک ہے. تو 2 مذکر کے لیے ہو گیا، ہا حرف تنبیہ لگ کر ہاذا ہاذانی. ٹھیک ہے. 2 مؤنث کے لیے ہو گئے، حاذی حاذی. اس کے بعد تانی پر ہم لگائیں گے. تانی سے پہلے لگائیں آپ، تانی سے پہلے کیا لگائیں گے؟ ہا تانی. تو 2 مذکر کے لیے ہو گئے، 2 مؤنث کے لیے ہو گئے. ہاذا ہاذانی، یہ ایک مرد، ہاذانی یہ 2 مرد. حاذی یہ ایک عورت، ہاتانی یہ 2 عورتیں. ہو گئی بات. چلیے اب ایک ہے اولائی. اولائی اس پر لگائیں آپ، تو کیا بنے گا؟ ہا اولائی ہا اولائی. اب یہ مذکر اور مؤنث سب کے لیے ہو گئے. ہاؤلائی جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے. جمع مذکر اور جمع مؤنث دونوں کے لیے ہاؤلائی. تو گویا 5 جگہوں میں ہم نے ہا حرف تنبیہ لگا دیا. کہاں کہاں؟ ہاذا زا پر لگایا تو کیا بنا؟ ہاذا. زانی پر لگایا ہم نے تو کیا بنا؟ ہاذانی. ٹھیک ہے. اب زی پر آپ نے لگایا تو کیا بنا؟ حاذی تعلیل کے ساتھ. اس کے بعد تانی پر آپ نے لگایا تو کیا بنا؟ ہا تانی. اس کے بعد اولائی پر آپ نے لگایا تو کیا بنا؟ ہا اولائی. ٹھیک ہے. چلیے یہ تو خاص اسماء اشارات تھے جن پر ہا حرف تنبیہ لگا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی ابتدا میں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہا حرف تنبیہ لگا دیتے ہیں. اب ایسا نہیں کہ صرف انہی لفظوں پر ہا حرف تنبیہ لگے گا اور کسی پر نہیں لگے گا، ایسی کوئی بات نہیں. زا پر بھی لگا تو ہاذا بنا، زانی پہ لگا تو ہاذانی بنا، زینی پر بھی لگے گا تو ہاذینی بنے گا. اب یہاں یہ ہے کہ حالت نصب اور جر میں یہ آتا ہے، اسی لیے اس کی بات نہیں ہوئی، لیکن اس پر بھی لگتا ہے ہاذینی. چلیے یوں ہی تانی پر بھی لگتا ہے تو ہاتانی بنتا ہے، تینی پر بھی لگتا ہے تو ہاتینی بنتا ہے. ٹھیک ہے. چلیے تو
ان اسماء اشارات پر کوئی اگر آپ سے پوچھے ان اسماء اشارات پر ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ تو آپ جواب دیں گے کہ ان اسماء اشارات پر ہا حرف تنبیہ جو لگاتے ہیں وہ مخاطب کو متوجہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے، یعنی مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں، یعنی ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مخاطب کو متوجہ کریں، اس لیے ہا حرف تنبیہ ان اسماء اشارات کے شروع میں لگاتے ہیں، ابتدا میں لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب تو ان اسماء اشارات کے ابتدا کی بات چل رہی تھی کہ ابتدا میں ہم ہا حرف تنبیہ لگا دیتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کریں، لیکن ان کے آخر میں بھی حرف خطاب لگا دیتے ہیں۔ شروع میں تو دیکھیں، اب یہاں سے دو بات سمجھ میں آ رہی ہے، شروع میں ہا لگاتے ہیں، کون ہا؟ حرف تنبیہ، ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے، لیکن ان کے آخر میں، ان اسماء اشارات کے آخر میں حرف خطاب لگا دیتے ہیں، یعنی ان اسماء اشارات کے آخر میں حرف خطاب بھی لگتا ہے، حرف خطاب بھی لگائے جاتے ہیں، حرف خطاب بھی لگائے جاتے ہیں۔ جیسے ایک مثال سے آپ سمجھیں، جیسے ذا کا، ذا تھا، شروع کو دیکھیے آپ، ذا تھا، ذا تھا، ذا، اس سے پہلے ہم نے ہا لگایا تو ہاضا بنا، اب اس ہا کو ہٹائیں آپ تو اب پھر جیسی اس کی صورت تھی ویسی ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ذا ہو گیا، ذا شروع سے تھا تو ذا ہو گیا، ہم نے ہا لگایا تو ہاضا بنا تھا، لیکن ہا کو ہم نے پھر سے ہٹا دیا تو اب کیا بچا؟ ذا بچا۔ اب پھر اس کے بعد جو ہے کاف لگائیں آپ، کاف حرف خطاب جو ہے کاف لگائیں آپ تو کیا بنا؟ ذا کا بنا، کیا بنا؟ ذا کا بنا۔ ٹھیک ہے، اب ذا کا تو ایسا نہیں کہ صرف اسی میں لگے گا، سب میں لگے گا، ذا کا، اس کے بعد تسنیہ دیکھیں آپ، ذانکا، ذا کا مانے وہ ایک مرد، ذانکا وہ دو مرد، ذینکا یہاں بھی لگے گا، تا یہاں بھی لگے گا، تا کا، تا کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹی جو دیکھ رہے ہیں آپ، ٹی کا، ٹی جو ہے تو یہاں ٹی کا نہیں یہاں، بلکہ ٹی کا اسی سے بنا ہے تل کا، اسی پر تعلیل ہوئی ہے اور اسی پر تل کا لگا ہے، عرب والوں نے اسی پر لگایا ہے تل کا۔ اب کہیں گے کہ یا نہیں ہے وہاں پر، تیل کا نہیں، تو عرب والے کے ہم تابع ہیں، جیسے ان لوگوں نے لگایا ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں، تو کیا ہے؟ اسی سے تل کا آیا ہے، تل کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تانکا، تانکا، تینکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اولائکا، یہاں بھی کاف حرف خطاب لگا ہے، اولائکا، ٹھیک ہے۔ چلیے اب اور آسان کرتا چلوں میں، تو جب ان اسماء اشارات، کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ان اسماء اشارات کے شروع میں ہا حرف تنبیہ لگاتے ہیں تو آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے، مخاطب کو متوجہ کرنے کا مقصد ہے، لیکن اس کے آخر میں جو کاف جو ہے حرف خطاب لگا رہے ہیں، کاف حرف خطاب لگا رہے ہیں تو کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہمارا مخاطب ہے،
سے ہم خطاب کر رہے ہیں اس کو مخاطب کرنے کا، اس سے ہم مخاطب ہوں گے. جیسے ذاکا، وہ، ٹھیک ہے. تو کاف حرف خطاب اس لیے لگا جاتا ہے تاکہ کسی سے خطاب کیا جائے، کسی سے مخاطب ہو سکے. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ دیکھیں، اب یہاں ذا اور ذانی 2 اور تا 3، ثانی 4 اور اولا 5. ان 5 جگہوں پر آپ لگائیں. 5 جگہوں پر لگے گا کاف حرف خطاب. ایسے تو اور جگہوں میں لگ رہا ہے، لیکن اسی 5 جگہوں سے اور جگہوں کو سمجھا جاتا ہے. تو ان 5 جگہوں میں آپ حرف خطاب لگائیں. 5 جگہوں میں حرف خطاب لگائیں. اور جیسے ذا ہے تو ذا میں ہم حرف خطاب لگائیں گے تو صرف نہیں ذا کا ہی نہیں لگے گا، صرف ذا کا ہی نہیں لگے گا، بلکہ یہاں پر بھی 5 لگے گا. یہاں پر بھی 5 لگے گا. یہاں تو فی الحال 6 ہم لگاتے ہیں، لیکن 5 ہی سمجھا جائے کیونکہ تثنیہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں. ایک تثنیہ کو ہم ہٹا دیتے ہیں، ایک ہی تثنیہ سے میرا کام چلے گا. جیسے آپ دیکھیں ذاکا 3 مذکر کے لیے آپ لیجئے ذاکا، ٹھیک ہے. ذاکما، ذاکم 3 مذکر کے لیے. 3 مؤنث کے لیے ذاکی، ذاکما، ذاکنا. ٹھیک ہے. ذاکی، ذاکا، ذاکما، ذاکم 3 ہو گئے. اس کے بعد ذاکی اور پھر تثنیہ آئے گا ذاکما. اس تثنیہ کو یہاں سے ہٹائیے چونکہ اوپر میں تثنیہ کا ذکر ہو چکا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے وہ ہے، تو یہاں پر بھی سمجھا مذکر مؤنث دونوں کے لیے. ذاکی، ذاکنا 5 ہوئے. 5 یہ ہوئے تو گویا 5 ذا پر لگا تو ذانی پر بھی 5 لگا. 5 5 10 ہوئے. تا پر بھی 5 لگیں گے. ٹھیک ہے. تا پر بھی 5 لگیں گے. تو تا پر بھی 5 لگیں گے تو 15 ہوں گے. ٹھیک ہے. اور تانی پر بھی 5 لگیں گے تو 20 ہوں گے. اولائکا پر بھی 5 لگیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 25 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر میں اس کی چونکہ اسباق لمبے ہو رہے ہیں، پھر میں اس کی تشریح کرتا ہوں کچھ دیر کے بعد.